نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی ذلیل ترین لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہل یہود کا اور پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فکر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ کے اندر کیا بیان ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ منورہ میں 3 طرح کے قبائل تھے۔ نمبر 1 یہود کے 3 قبائل تھے۔ نمبر 1 قینقاع، نمبر 2 بنو نذیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ تو مدینہ منورہ میں یہ 3 یہودی قبائل آباد تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک قبیلے کی الگ الگ داستان ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے سیاست مدنی کے طور پر آپ نے ایک معاہدہ فرمایا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ یہ تھا کہ ہم یعنی مسلمان مدینہ منورہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور مدینہ منورہ کے نقصان پہنچانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے تم بھی اس بات پر عہد کرو کہ تم مدینہ منورہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور مدینہ منورہ کو نقصان پہنچانے والوں کا ساتھ بھی نہیں دو گے۔ گویا مسلمانوں کے اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، ایک میثاق ہو گیا۔ اس میثاق کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کی پاسداری دونوں فریق پر لازم تھی، مسلمانوں پر بھی یہود پر بھی۔ ایام زندگی گزرتے گئے، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال شروع ہوا۔ مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے دوران اور جنگ بدر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 قبائل میں سے قبیلہ بنو قینقاع کے حوالے سے کچھ اس طرح کے شواہد ملے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قینقاع کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور یہ نکل کر چلے گئے، اور ان کا بیشتر حصہ، اکا دکا کوئی فرد کہیں اور گیا ہو، ورنہ تقریباً سارے کے سارے لوگ ارض شام چلے گئے، جہاں آج اسرائیل کا قبضہ ہے، یا اسرائیل کی وہی بنیاد ہے جو وہاں سے یہاں منتقل ہو گئے۔ چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ ارض مقدس ہے، اور یہیں پر ان کے بقول اس کائنات کے نجات دہندہ یعنی دجال نے آنا ہے، اس لیے اس کے انتظار میں وہیں پہنچے۔ اب رہ گئے 2 قبائل، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے بعد مشرکین مکہ سے ایک اور جنگ لڑی۔ اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا جلا وطنی کا، اور اس کا سبب اور پس منظر کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین ماننے والوں میں سے ایک صحابی سے بنو عامر کے 2 آدمی قتل ہو گئے۔ اب جب بنو عامر کے 2 آدمی قتل ہوئے تو یہ قتل خطا کے طور پر تھا، تو اس لیے ایسے قتل کا حکم یہ ہے کہ دیت لازم ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میثاق مدینہ کے میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا تھا، اس لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ
بنو نذیر کے پاس اور بنو قریظہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور آپ بنو نذیر کے ہاں پہنچ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ ان کو جا کر کے اپنے اس معاملے کی نوعیت کا ان کو جو ہے وہ احساس دلایا جائے کہ ہمارے ساتھی سے قتل ہوا، ہم اس کی طرف سے دیت کا مال جمع کر رہے ہیں، تو تم بھی اس میں کچھ اپنا حصہ شامل کرو کیونکہ تم ہمارے معاہد ہو۔ چنانچہ بنو نذیر کے پاس پہنچنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی۔ اب انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ایک جگہ پر آپ کو بٹھایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور ہم آپس میں مشاورت کر لیتے ہیں جا کر کہ آیا اس معاملے میں ہم کچھ آپ کے ساتھ شمولیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے ہیں۔ ان کا ارادہ کچھ ایسا نہیں تھا شمولیت کا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں آپ کو بٹھایا تھا وہ ایک دیوار کے ساتھ تھا اور چاہت ان کی یہ تھی کہ اوپر سے ایک پتھر گرایا جائے، نعوذ باللہ آپ اور آپ کے 1-2-4 ساتھی جو ہے وہ ساتھ شہید ہو جائیں اور یوں اسلام کی نعوذ باللہ بے کنی ہو جائے گی اور اسلام مٹ جائے گا اور ہمارا مدعا اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے۔ اس سے پیشتر جنگ احد کے بعد ان کا ایک نمائندہ وفد مکہ مکرمہ گیا تھا اور مکہ مکرمہ جا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی تھی کہ تم باہر سے حملہ آور ہو جاؤ، ہم ادھر سے حملہ آور ہوں گے مدینہ منورہ کے اندر سے، کیونکہ تمہاری اس جنگ نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب مسلمان زیادہ پنپنے والے نہیں ہیں، مسلمان زیادہ دیر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، کچھ تم کرو کچھ ہم کرتے ہیں، مل ملا کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ سازش اور یہ چالیں چل ہی رہے تھے، ادھر سے یہ قتل کا واقعہ پیش آیا صحابی رسول سے اور اس کے لیے اس کی دیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ بنو نذیر چلے گئے اور وہاں پر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ہم مشاورت کے لیے جاتے ہیں، ہم یاد شیوے۔ یہ لوگ ایک پتھر لینے کے لیے یا پتھر کو گرانے کے لیے پوری طرح ساز باز کر چکے۔ ادھر سے وحی الہی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا کہ یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، اپنے ساتھیوں کو لیا، واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ بنو نذیر سے کہہ دو تمہارے پاس 10 دنوں کی مہلت ہے، 10 دنوں کے اندر یہ اطراف مدینہ تم خالی کر دو اور جو تمہاری بستی ہے اس کو بالکل خالی کر دو، جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن 10 دن کے بعد یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اب بنو نذیر وہاں پر قیام پذیر تھے اور انہیں یہ خبر جب ملی تو ان کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ جاتا ہے، اور چونکہ ان سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، انہوں نے اب ارادہ کیا کہ مال سمیٹ لیں کیونکہ اسی میں عافیت سمجھ رہے تھے۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج 2 قبائل تھے جن کا تعلق بھی پہلے یہود سے تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ انصار مدینہ میں سے تھے، لیکن ان میں اوس اور خزرج میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن باطناً ان کے اندر کلمہ داخل نہیں ہوا تھا، یعنی منافق تھے۔ وہ اوس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا اور خزرج کا تعلق بنو نذیر سے تھا۔ خزرج یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ اس قبیلے کا سردار تھا، یعنی منافقین کا سردار۔ اس نے پیغام بھیجا بنو نذیر کو اور ملاقات کی، اور ایک ملاقات میں یہ طے پایا کہ دیکھو تمہیں کوئی مدینہ سے نہیں نکال سکتا، خبردار نکلنے کی کوشش کی تو تم نے نہیں نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالنے کا فیصلہ ہوا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کی بات ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر کے جنگ کریں گے۔ دوسری رکوع میں تفصیل سے آئے گا۔ اب انہوں نے ان کو شے دی، ان کا دل بڑا کیا، اور دل جب ان کا بڑا ہو گیا تو وہ ان کی چالوں میں جب آ گئے، یہ حقیقت میں شیطانی چالیں تھیں۔ بنو نذیر کی آفت آئی ہوئی تھی، ان کی مصیبت آئی ہوئی تھی، منافقین کا کہا مان لیا۔ جب کہا مانا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کا جواب پیغام سے دے دیا۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ 10 دن کے اندر جو سمیٹنا ہے جو لے جانا ہے لے جاؤ، اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو ہوتا ہے سو کر لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جواب انتہائی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوا۔ آپ نے اپنی جماعت کو تیار کیا اور بنو نذیر کے قلعوں کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی شدید تھا۔ پھر ان لوگوں نے قلعوں سے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا، یعنی باہر نکلتے تو جنگ ہوتی، باہر نکلے نہیں، قلعوں میں بند رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوڑا تنبیہ کرنے کے لیے 2 طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں، 2 طرح کے احکامات جاری کیے۔ نمبر 1،
ان کے درختوں کو کاٹ دو. درخت کٹتے ہوئے ان کو محسوس ہوں گے تو درختوں کو بچانے کے لیے نکلیں گے. نمبر 2، آگ ان کے ارد گرد جلاؤ. آگ کے شعلے اٹھیں گے، دھواں اٹھے گا، خوف زدہ ہوں گے، خود بہت نکلیں گے، یا تو امن طلب کریں گے یعنی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، یا یہ کہ جنگ کریں گے. دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے عافیت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ درختوں کو کاٹ دو، تو اس حکم کے مل جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان 2 آراء پیدا ہو گئی. ایک فریق وہ کہ جنہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ایک فریق وہ کہ جنہوں نے درختوں کو نہیں کاٹا. جنہوں نے کاٹا انہوں نے فوری طور پر ظاہر حکم کو مانتے ہوئے عمل کر لیا. جنہوں نے نہیں کاٹا انہوں نے مخالفت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس نظریے اور سوچ کے ساتھ کہ رسول اللہ تو ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ تو ان کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ کٹ گئے، باقیوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کو بنو نذیر یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ مال ہمارے ہی کام آئے گا. اس نیت، اس اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے درخت نہیں کاٹے. قرآن مجید نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں کی رائے کو بہتر قرار دیا. انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب جب قرآن کا فیصلہ آ گیا تو کسی اور کو بات کرنے کی یہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے. آگ بھی جلائی گئی، درخت بھی کچھ کاٹ دیے گئے. بنو نذیر پر گہرا اثر پڑا. وہی جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. بنو نذیر نے اندر سے اعلان کروا دیا، پیغام بھجوا دیا کہ آپ مزید کچھ نہ کیجیے، ہم قلعے کا دروازہ بھی کھولتے ہیں اور ہم یہاں مدینہ منورہ چھوڑ کر بھی جانے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ بنو نذیر نے قلعے کا دروازہ کھولا اور جو چیزیں لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. بلکہ عجیب و غریب قسم کو انہوں نے وہاں پر معاملہ کیا کہ جب نکلنے لگے نا تب ان کو پتہ تھا کہ اب ہم نے یہ بستی چھوڑ دینی ہے، اب یہ علاقہ چھوڑ دینا ہے، یہ گھر چھوڑ دینا ہے. تو ان بدبختوں نے کیا یہ کہ جاتے جاتے اپنے گھروں کو خود جتنا توڑ سکتے تھے توڑ گئے. جو کھڑکیاں، جو دروازے اکھاڑ سکتے تھے اکھاڑ لیا، جو ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے کہ ہمارے بعد یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے. یعنی جس چیز کو نقصان، جو چیز لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، جو نہیں لے جا سکتے تھے اس کو کوشش کی کہ نہ کھٹیں گے نہ کھٹن دیں گے، نہ رہیں گے اور نہ کسی کو رہنے دیں گے، اور اس کے لیے اگر کوئی مکان کو قابل چھوڑیں گے. چنانچہ ان کو جو کہ پہلے بھی حکم تھا مدینہ منورہ چھوڑنے کا، تو یہ یہاں سے نکل گئے اور ان کا اکثریتی حصہ یہ بھی شام میں چلے گئے اور کچھ ایسے تھے کہ جو خیبر کی طرف نکل گئے. یہ تھا دوسرے قبیلے کا حال. غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو مکی لوگوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے کے نتیجے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کے نتیجے میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے منافقین کے کہے میں آ کر کے نکلنے سے انکار کر دیا، اور نکلنے سے انکار اس لیے بھی کیا تھا، ایک تو حضور علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی اس کے مطابق، دوسرا انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہمیں مطلب سبز باغ دکھا رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے ساتھ مل کر کے لڑیں گے، ہمارا محاصرہ ہوا، ہمارا تو دفاع کرنے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اکیلے مل کر کے، ہم اکیلے رہ کر کے محمد کریم اور ان کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نکلنے میں عافیت سمجھی، تو یہ نکل گئے اور جاتے جاتے بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا گئے. تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، غزوہ احزاب جو کہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا، اور غزوہ احزاب ہی کے دوران بنو قریظہ کی سازشیں بالکل بے نقاب ہو گئیں اور عیاں ہو گئیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مکی جو احزاب جو لشکر تھے ان لشکروں کا باقاعدہ جنگ کے دوران ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر بہت سخت برتاؤ کیا، اور ان تینوں قبائل میں سے سب سے زیادہ سخت ترین معاملہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. تفصیل ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو انہوں نے قبول کیا تھا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان غداروں کے جتنے بھی لڑنے کے قابل لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور ان کے مردوں کو غلام بنا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے مطابق، عین فیصلے کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کیا. تو تینوں قبائل کا معاملہ کچھ ایسا ہوا. بنو قینقاع غزوہ بدر کے بعد نکالے گئے، شام چلے گئے. بنو نذیر غزوہ احد کے بعد سازشوں اور قتل کی سازش کے نتیجے میں جلا وطن کر دیے گئے محاصرے کے بعد اور ایک طویل جدوجہد کے بعد. پھر بنو قریظہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ مار دیے گئے یا قیدی بنا دیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیل جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کے حالات اور خاص طور پہ بنو نذیر کے حالات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے ابتدائی آیات میں. پھر بنو نذیر سے چونکہ بہت سارا مال ملا تھا، بہت سارا مال وہ لے گئے، لیکن بہت سارا مال ملا بھی تھا، یہ بڑے مالدار تو لوگ تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو جاتے جاتے بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی کئی چیزیں مل گئیں. اب دوسرا مسئلہ ان آیات کریمہ میں کیا ہے، وہ ہے مال فے کا حصول. ایک ہوتا ہے مال غنیمت
اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مختصر یہ ہے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی دشمن کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور جنگ کے نتیجے میں دشمن اپنا مال چھوڑ کر کے بھاگ جائے، وہ جو بچا ہوا مال ہے، وہ جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم ہم سورہ انفال کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، اسے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ مال فے وہ مال جو دشمن سے حاصل ہو لیکن بغیر جنگ اور جدال کے، بغیر لڑائی کے، جو دشمن کی طرف سے مال حاصل ہو جائے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا بیت المال میں آتا ہے، اور بیت المال میں آنے کے بعد وہ جو لشکر کے امیر ہوتے ہیں وہ پھر اپنی صوابدید پر اس کو جہاں جہاں چاہتے ہیں وہاں تقسیم کرتے ہیں۔ خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ حکم تھا کہ آپ علیہ السلام کی اس میں اپنی ذاتی منشا، غرض اور اپنی ذاتی مرضی ہے، جیسے وہ چاہیں گے تقسیم فرما دیں گے۔ چنانچہ اب یہاں پر بڑی اہم بات سمجھیے گا، انصار جو صحابہ کرام تھے ان کی قربانی سمجھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے تو انصار نے ان کے ساتھ مال، مکان اور دیگر معاملات میں اتنا زبردست قسم کا معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو سلسلہ کیا، اس کے نتیجے میں ہر انصاری نے ہر مہاجر پر اپنی صلاحیت سے زیادہ ہمدردی، بھائی چارے اور اخوت کا مظاہرہ کیا اور اسے مال لٹایا۔ جب مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، بیت المال میں اتنا کثیر مال آ گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، انصار کو جمع کیا اور انصار سے کہا کہ دیکھو تم نے مہاجرین کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، اللہ کے ہاں تمہاری قدر، تمہاری اہمیت، تمہاری عظمت، تمہاری شان بہت بلند ہو گئی، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب میں ایک بات چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال بیت المال میں آیا ہے اور اس مال کو جہاں مرضی تقسیم کر دیا جائے، جہاں مرضی خرچ کیا جائے، تو میری رائے یہ ہے اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ سارا کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دوں، اور جو چیزیں تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ چیزیں مہاجرین تمہیں واپس دے دیں، اور اب یہ اپنے ذاتی مال کے مالک بن جائیں، یوں تمہارا دیا ہوا مال بھی تمہیں لوٹ جائے اور اس بات کا اجر اور ثواب بھی تمہیں مل جائے، اور مہاجرین کا بھی کام ہو جائے، تمہارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان تمام لوگوں پر، مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ انصار نے عجیب جواب دیا، قربانی کی ایک ایسی لازوال داستان پہلے بھی رقم کی تھی، اب ایک اور داستان رقم کرنے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے۔ جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ ہمارا دیا وہ مال ہمیں واپس مل جائے، یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ وہ مال بھی انہی کے پاس رہے، وہ بھی ان کے پاس رہے، یہ بھی ان کو مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بے انتہا خوش ہوئے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ والا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اور مہاجرین کے پاس جو مال انصار کی طرف سے دیا ہوا موجود ہے ان کو کہا گیا کہ وہ واپس ان کو دے دیں۔ حالانکہ ان کی رائے تو یہی تھی کہ رسول اللہ ہمیں چاہیے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دے دیں، تو پھر مہاجرین نے دے دیا۔ اب ظاہر ہے مہاجرین کو حکم ہو گیا، انہوں نے دینا ہی دینا تھا، جب انہوں نے دینا ہی دینا تھا تو انصار کے لیے اس کو قبول کرنا مجبوری تھی، انہوں نے قبول کر دیا۔ یہ ایک لازوال داستان یہاں پر انصار کی ایثار اور قربانی کی آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے، وہی جو بنو نذیر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کی۔ اب آیات کریمہ دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سبھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، یہاں سے بنو نذیر کے تباہی اور بربادی کے حالات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں میں سے نکال دیا۔ دیکھیے جی، حشر اول، حشر کہتے ہیں مجمع کو، اجتماع کو، ایک جمع ہونے کے اکٹھ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو اجتماعی طور پر بے دخل کرنے کا حکم دیا۔ کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے۔ یہ پہلا اجتماعی ان کا انخلا تھا، بے دخلی تھی، جلاوطنی تھی، اس کا حکم دیا گیا۔ پھر اب اگلی بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رحلت تھا، آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس وقت، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے
کہ بنو نذیر میں سے زیادہ لوگ تو شام چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خیبر چلے گئے۔ خیبر خود حجاز کے اندر آتا ہے، عرب کے اندر آتا ہے، اور خیبر کے اندر پہلے سے بھی یہود موجود تھے۔ پھر بنو قریظہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے بعد میں جو جن کو مارا بھی نہیں گیا، مطلب قیدی اور لونڈیا بھی نہیں بنایا گیا یا چھوڑ دیا گیا، تو وہ بھی خیبر جا کر کے آباد ہو گئے۔ اور ان سے پہلے بنو قینقاع میں سے بھی کچھ لوگ خیبر چلے گئے تھے۔ تو گویا اب خیبر ایک قلعہ اور ایک مرکز اور ایک گڑھ بن گیا تھا یہود کا۔ اگرچہ مدینہ کے اطراف خالی ہو گئے تھے یہود سے، لیکن دور خیبر جو کہ مدینہ سے کافی فاصلے پر تھا، وہاں پر خیبر میں جا کر کے یہودی آباد ہو گئے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب سمجھیے، بنو نذیر کو پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ نکل تو گئے مدینہ کے قریب سے، لیکن کچھ وہاں آباد ہو گئے، زیادہ شام چلے گئے۔ اب جب وقت رحلت آیا رسول اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک حکم جاری فرمایا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ جزیرہ عرب کی اس خشکی کے پورے علاقے میں، پورے ایریے میں، دریاؤں کے درمیان جو خطہ عرب ہے، اس خطہ عرب کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ایک ہے، دو ہیں، جمع اجتماع ہے، دو گھر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو اپنا عرب سے نکال دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت رحلت حکم جاری فرما دیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2 سالہ جو دور تھا، وہ مختلف قسم کے محاذ وہاں کھلے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں 5 بڑے محاذ، بلکہ بعض حضرات تو 7 محاذ کہتے ہیں، 7 بڑے محاذ ان کے دور میں کھلے ہوئے تھے، اور ان محاذوں کی وجہ سے آپ کی توجہ یہود کو نکالنے کی طرف مبذول نہیں ہو سکی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ نے حضور علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خیبر سے اور پورے خطہ عرب سے یہود نصارہ کو نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی لیے آج تک یہودیوں کی نسل اور خود یہودی وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اندر معاملہ یہ ہے، بظاہر ڈھال کسی اور چیز کو بنایا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ اچھا، اب جو پہلا اخراج تھا، انخلا تھا، اس کو اللہ نے فرمایا لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اور جو دوسرا انخلا ہے وہ اسی لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا انخلا یہ تھا، ایک انخلا اور ہوگا، اور وہ رسول اللہ کے حکم کے نتیجے میں دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ لفظ سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک اس کا معنی یہ کہ اول الحشر سے مراد یہ ہے کہ جزیرہ عرب سے یہود کو، نصارہ کو، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہے دنیاوی معاملہ، اور ایک ہے اخروی معاملہ، کہ اخروی طور پر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تمام یہود، نصارہ، کفار کو اپنے فیصلہ غضب سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہوئے انہیں حکم جاری فرمائیں گے کہ یہ سارے کے سارے دفع ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، نکل جائیں اور جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ پہلی والی جو رائے ہے، پہلی والی جو تفسیر ہے، وہ زیادہ اولا معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اب پہلے انخلا میں ہوا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ یہ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے علیہ السلام، تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اتنے مضبوط درجے میں قیام پذیر لوگ، اتنے سرسبز و شاداب علاقے میں رہنے والے لوگ، اور ان کی وہاں پر جڑیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو اپنے اموال کے ذریعے سے جکڑا ہوا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کو یہود نے اپنے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تب بھی یہود نے مسلمانوں کو، دیگر قبائل کو اپنے مال میں، معیشت میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی مضبوط معاشی قوم وہ نکل جائے گی۔ اچھا، یہ تو مسلمانوں کو کہا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے، کون؟ مشرکین، یہود یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ان کا گمان بھی یہی تھا، لیکن اللہ نے ان کے گمنڈ کو بھی
زائل کر دیا اور تمہارے خیال کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، زائل کر دیا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا، اللہ نے وہاں سے عذاب بھیجا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ اور اہل ایمان کو جو جملہ کہا گیا کہ اے اہل ایمان تم اللہ پر توکل کرو، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کو عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں، وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے بڑے مضبوط ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اگلی بات فرمایا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، درخت کٹوا دیے، آگ جلوا دی، دہشت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، منافقین نے ساتھ نہیں دیا، دل ہار گئے، کمزور ہو گئے، دروازے کھول دیے، امن کی بھیک مانگی، ہم نکلنا چاہتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، جب ان کو کہہ دیا گیا ٹھیک ہم کچھ نہیں کہتے تمہیں، مارتے نہیں ہیں، نکل جاؤ، تو پھر انہوں نے اب جب ان کو سیف راستہ مل گیا، محفوظ راستہ مل گیا، تو انہوں نے جاتے جاتے سارے معاملات میں نقصان کا سوچا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اللہ اکبر، اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا ہاتھوں سے اجاڑنے لگے، یعنی کچھ تو انہوں نے خود بربادی کی اور کچھ مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو یوں ان کے گھر برباد ہو گئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا، دیکھو اپنی طاقت پہ، اپنے مال پہ گھمنڈ مت کرنا، اللہ کا عذاب وہاں سے آتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس جلا دوں گا، ایک چنگاری کو پورے ملک کی تباہی کا سبب بنا دوں گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سنا ہے کہ پھر آگ لگ گئی ہے، نئی خبر یہ ہے کہ پھر آگ لگ گئی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کی قدرت کو چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تقدیری بات کی جا رہی ہے کہ بنو نذیر کے بارے میں اگر جلا وطن کرنا لکھا نہ ہوتا، اللہ کیا فرماتے ہیں، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے لیکن دنیا میں بھی عذاب مل جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب عذاب آیا کیوں، سبب کیا ہے، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ اس لیے ان پر عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فرمایا جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو سخت عذاب دیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے دیکھیں، ما قطعتم، درختوں کے کاٹنے کے حوالے سے اجتہادی اختلاف، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، مومنو کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، کچھ کاٹے کچھ کو کھڑا رہنے دیا، فرمایا یہ ایسا نہیں تھا کہ تمہارے درمیان جو اختلاف ہوا تو اختلاف میں ایک سچا ہو گیا ایک جھوٹا ہو گیا، ایک حق ہو گیا ایک باطل ہو گیا، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جنہوں نے کاٹے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں کاٹے وہ بھی، یہ جو کچھ بھی تم نے کیا نا فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، گویا تمہارے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی، ایک فریق کے دل میں یہ، دوسرے فریق کے دل میں یہ، اور اس سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ جب خلوص نیت کے ساتھ کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد اللہ اور اس کی رسول کی منشا کے مطابق ہوتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا لیکن اجتہاد میں وہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں سے اس کو 1 اجر اجتہاد کا ملتا ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں محدثین، مفسرین، فقہاء سب کی رائے یہ ہے کہ سارے صحابہ مجتہد تھے، سارے صحابہ کیا تھے، اب صحابہ میں 2 رائے ہوگی، ایک اجتہادی رائے یہ تھی کہ کاٹے جائیں، انہوں نے کاٹ دیے، دوسری اجتہادی رائے یہ تھی کہ نہ کاٹے جائیں، بعد کو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اجتہاد ان کا بھی اجتہاد ان کا بھی، دونوں کا درست تھا، اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون حق پہ کون باطل، یعنی ان کا تقابل نہیں کریں گے، مقصد یہ کہ ان کا تقابل ہے، اور بہت سارے معاملات میں یاد رکھیے صحابہ کے بہت سارے معاملات میں آپ کو تقابل کرنے کا حق نہیں ہے، تقابل کرے وہ جو صحابہ سے بلند درجہ رکھتا ہو، اور صحابہ سے بلند درجہ انبیاء کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرے یہ سارے صحابہ عادل ہیں، منصف ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں۔
فبإذن اللہ، فرمایا جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اللہ اکبر. مقصود کیا تھا؟ درختوں کو کاٹنے کا مقصود کیا تھا؟ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، مقصود یہ تھا کہ نافرمانوں کو اللہ رسوا کرے، اور اللہ نے نافرمانوں کو رسوا کر دیا. وہ کچھ درخت کاٹنے سے یا پورے درخت کاٹنے سے؟ معاملہ تو ٹھیک ہو گیا، جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے بغیر لڑائی بڑائی کے دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، یعنی تمہارا اس میں کوئی حق نہیں. مانا یہ کہ تمہارے لیے نبی پر لازم نہیں کہ وہ اس طرح تقسیم کرے. جیسا کہ مال غنیمت میں 4 حصے تقسیم کرنے ہوتے ہیں، یا تقسیم کا کوئی قانون نہیں. البتہ فرمایا اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے. من خیل ولا رکاب، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ. مانے یہ کہ جدوجہد کوئی نہیں ہوئی. اچھا، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک رعب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے جو اللہ کفر کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ اس رعب اور دبدبے کی تاب نہیں لا پاتے تو میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مال چھوڑ جاتے ہیں اور میدان سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں لڑائے بڑھائے اور پھر تمہیں مال دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر لڑائے بڑھائے، یعنی بغیر لڑائی کیے تمہیں مال دے دے. اللہ اس بات پہ قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا، بنو نذیر. فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک بات سمجھیے. عرب کے اندر دستور تھا کہ جب ایک قوم دوسری قوم سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جب لڑتا تھا، اس لڑائی کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا تھا وہ مال تقسیم ہو جاتا تھا. جب بغیر لڑائی کے ایک قبیلے کے رعب دبدبے کی وجہ سے دوسرا قبیلہ مال چھوڑ کے بھاگ جاتا، اس وقت اس مال کا قانون یہ ہوتا تھا کہ وہ جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا نا، وہ اسی کا ہوتا تھا، صرف وہی اپنے تصرف میں رکھتا تھا اور اپنے لیے استعمال کرتا تھا، یعنی اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس قانون اور ضابطے کو ختم کیا ہے، لیکن کچھ رعایت ہوئی اور کچھ ختم کیا گیا. رعایت یہی معنی ہوئی کہ اس مال میں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوا، اس کا حق کے تصرف سردار کے پاس ہی ہوگا، لیکن سردار سارا کا سارا اپنے لیے نہیں، وہ مختلف مصارف میں وہ خرچ کریں گے. جیسا کہ پہلے تھا ویسا نہیں ہوگا. بس یہ اپنا قانون جو پہلے والا ہے اس کو توڑا گیا. دیکھیے فرمایا جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے. اب نبی ان میں سے جس کو جتنا دینا چاہے، کوئی قانون نہیں ہے، ان میں سے 1 کو دیں، 2 کو دیں، 4 کو دیں، 5 کو دیں، جتنوں کو جتنا دیں، جتنوں کو دیں اور جتنا دیں. نبی کو کامل اختیار ہے، کامل. یہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا. اب یہ جو حق کے تصرف دیا گیا کہ ان مصارف میں نبی خرچ کریں گے، یہ بات کہہ کر کے اس پرانے ضابطے کو توڑا گیا. وہ ضابطہ کیا تھا؟ اللہ نے اس کو توڑنے کی بات کی. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں مال نہ پھرتا رہے. یعنی یہ جو مال حاصل ہوا یہ صرف دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ رہے، یعنی وہ جو سرداروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. یہاں اس بات کو کہہ کر کے بات ختم کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند نہیں تھے، یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے دولت مند. آپ نے احب الفقر، فقر کو پسند کیا. اس معنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام رئیسوں کی طرح، عام سرداروں کی طرح، عام وڈیروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ آپ پوری کائنات کے سب سے بڑے رئیس تھے، پوری کائنات کے سردار تھے. اس کے باوجود آپ نے ان سرداروں جیسا سلوک نہیں کیا. وہ سارا مال اپنے ہاتھ میں لے لیتے، جو لوگ دوسرے ہوتے ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا، ان کو کچھ نہیں ملتا تھا. اللہ کے رسول نے اللہ کی منشا کے مطابق یہ کیا کہ مال کا تصرف اپنے ہاتھ میں رکھا لیکن مال نہیں رکھا. بات سمجھے گا، مال کا تصرف ہاتھ میں رکھا لیکن مال اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ان مصارف میں خرچ کیا، اور اس کے بعد جو 3 مصارف آ رہے ہیں ان میں اللہ کے رسول نے خرچ کیا. دیکھیے وما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ جو اگلے 3 مصارف بیان ہونے نا، اس سے پہلے درمیان میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اور آفاقی اور عالمگیر ضابطہ ہے. کیا فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سو جو چیز تمہیں پیغمبر دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. دیکھیے پیغمبر جو چیز تمہیں دیں، اخلاق کی تعلیم دیں تو لے لو، عبادات کی تعلیم دیں
تو لے لو, معاشرت کی تعلیم دیں تو لے لو, معاش کی تعلیم دیں تو لے لو, عقائد کی تعلیم دیں تو لے لو, ایمانیات کی تعلیم دیں تو لے لو. جسے نبی کہیں یہ جنتی اسے جنتی مان لو, جسے نبی کہیں دوزخی وہ دوزخی مان لو, جسے نبی کہیں یہ افضل اسے افضل مان لو, جسے نبی کہیں یہ سردار اسے سردار مان لو, جسے نبی کہیں یہ بخشا ہوا اسے بخشا ہوا مان لو, جسے نبی کہیں کہ یہ اپنے قوم کے اندر پہلے بھی سردار تھا, ایمان لانے کے بعد بھی یہی سردار ہے, اسے سردار مان لو. جسے نبی کہیں کہ یہ غلام ہے لیکن یہ غلام نہیں, یہ تمہارا سربراہ ہے, یہ تمہارا سید ہے, یہ تمہارا سردار ہے, سو اسے سردار مان لو. جو نبی تمہیں کہیں اس کو مان لو, اسی ماننے میں تمہارے لیے عافیت ہے. یاد رکھیے نبی کبھی اپنی منشا سے کہتے نہیں, نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. لہٰذا نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے, جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات نہیں مانتا. بس یہ ایک ضابطہ بیان کیا گیا. اس میں حدیث بھی آ گئی, اس میں فقہ بھی آ گئی, اس میں ہر چیز آ گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک حدیث بیان فرما رہے تھے, فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کا خلاصہ عرض کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات والی عورتیں ہیں جن پر ان لعنت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ صفات کیسی ہیں؟ مثلا وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو خاص انداز میں گوندنے والی ہیں, یعنی بالوں میں یہ دنیاوی عام مصنوعی بال رکھ کر کے ان کو گوندنے والی ہیں, ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. وہ عورتیں جو اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں, ان پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. وہ عورتیں کہ جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں, ان پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہ کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملعون قرار دی گئی, حضرت عبداللہ بن مسعود نے گنوائی. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر, یہ گفتگو, یہ بات ایک خاتون تک پہنچی. وہ دوڑتی ہوئی آئی, عبداللہ تم نے یہ کہا میں نے قرآن پڑھا. اب عورت کی تھی, میں نے قرآن پڑھا, مجھے قرآن میں ایسی عورتوں پر لعنت کا کوئی تذکرہ ملا نہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. اگر تم نے قرآن صحیح پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ لعنت مل جاتی. اس نے کہا کیسے؟ کہا یہ آیت تم نے پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول دے اسے لے لو, جو رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. اب رسول نے ان کاموں سے منع کیا, اب تم نہیں منع ہوگے تو تم پر لعنت. رسول نے لعنت بھیجی, اس لعنت کو قبول کر لو اور اس کام کو ترک کر دو. یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث حجت ہے. حدیث کیا ہے؟ حجت ہے. جو حدیث کا انکاری ہے وہ قرآن کا انکاری ہے. یاد رکھیے کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجمل ہے اور حدیث اس کا بیان ہے. قرآن الفاظ ہیں اور حدیث اس کی تفسیر ہے. دیکھیے, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب رسول جسے جو دے دیں اسے لے لینا چاہیے. مطلب یہ کہ رسول امت کو جو چیز دے رہے ہیں امت کو قبول کرنا یہ امت پر لازم ہے. گویا رسول مطاع ہوتے ہیں, رسول واجب, ان کی رسول کی اطاعت واجب ہوتی ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آگے 3 طبقات کی, مسلمانوں کے 3 طبقات بناتے ہیں اور تینوں کی الگ الگ تعریف فرماتے ہیں. ایک طبقہ مہاجرین کا, دوسرا طبقہ انصار کا, اور تیسرا طبقہ جو مہاجرین اور انصار سے پیار کرنے والا ہے, یعنی جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. دیکھیے, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی, یعنی یہ جو مال فے ہے, یہ جو بغیر لڑائی جھگڑے کے ملنے والا مال ہے, یہ ان تارکین وطن کے لیے بھی ہے جو فقراء ہیں. گویا مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر کہا. اور کیوں کہا؟ توجہ کیجیے, مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے, کافروں کے ہاتھ میں تھا, اور یہ یاد رکھیے کہ کافروں نے مہاجرین کے مال پہ قبضہ کر لیا تھا. اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ کیا ہے کہ مہاجر فقیر ہیں, تارک الوطن لوگ ہیں, اور ان کے لیے بھی مال فے کا حصہ ہے. مال فے کا. اب اگلی بات فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں اور مالوں سے الگ کر دیے گئے, یعنی جدا کر دیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس جملے نے ان کی ہجرت کو, ان کے مال ترک کرنے کو, ان کے گھر بار چھوڑنے کو بیان کیا کہ مقصد کیا تھا, یہ کیوں چھوڑ کر آئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے. یہ گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مصداق بننے کے لیے کر رہے تھے. یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے طلبگار تھے, خیر اور خوبی کے خواہش مند تھے. وینصرون اللہ ورسولہ, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں, جنہوں نے ابتدائی دنوں میں 13 سال تک مشقتیں برداشت کی. انسان وہ سوچ ہی نہیں سکتا جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی.
سب سے زیادہ اس دھرتی پر اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے قربانی دی ہے وہ مہاجرین ہیں. اتنی تنگی کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں چمڑے تک چبانے پڑے ہیں, پتے تک کھانے پڑے ہیں. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سچے ہیں, نبی کا فرمان کہتا ہے یہ سچے ہیں. اب اگر کوئی ان کو سچا نہ مانے تو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. ترجمہ پڑھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں. اور ان لوگوں کے لیے بھی, یعنی یہ مال فہ مہاجرین کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مخلص ہیں. مراد انصار. مراد کیا ہے؟ دیکھیے, مہاجرین ہجرت کر رہے تھے. ہجرت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے ایک دفعہ پہلے ایک جماعت آئی ایام حج میں, اور انہوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا. پھر اگلے سال انصار کی ایک اور بڑی جماعت آئی, انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. رسول اللہ نے خود تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے مکہ سے رخصت فرمایا بطور معلم کے. وہ تشریف لے گئے اور اہل مدینہ کو دین کی تعلیم دیتے رہے. اب رسول اللہ اور مہاجرین مدینہ میں ابھی قدم رنجہ نہیں ہوئے, لیکن پہلے ہی وہاں پر بہت سارے مخلص مومن لوگ موجود تھے. اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مہاجرین کی آمد سے پہلے جو لوگ یہاں مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان میں بھی مخلص تھے, یہ اشارہ کر دیا کہ منافقین نہیں, ایمان میں بھی کیا ہے. یاد رکھیے, منافقین کا ظہور اور منافقین کا وجود رسول اللہ کے مدینہ منورہ کے ورود کے بعد ہوا ہے. آپ جب تک مدینہ میں نہیں گئے, وہ جو انصار تھے وہ سارے کے سارے مخلص تھے, اور جو مہاجرین تھے وہ سارے کے سارے مخلص تھے. اب جب آپ وہاں تشریف لے گئے, عبداللہ بن ابی کو اپنی سرداری خطرے میں پڑ گئی, تو اس نے پھر اپنا ایک گینگ تیار کیا. اسی گینگ کا نام کیا تھا؟ منافقین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان انصار کی تعریف فرماتے ہیں اور ان کے لیے بھی مال فہ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مال فہ میں حصہ دیا جا سکتا ہے. رسول چاہے تو ان کو بھی حصہ دے دیں. اب تک یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم, یہ انصار وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مہاجرین انصار سے محبت کرتے ہیں اور انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو کچھ ان کو ملا ہے اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف توجہ کیجیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ سارا کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دوں, اور وہ جو ان کے پاس تمہارا دیا ہوا مال ہے وہ تمہیں مل جائے. کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ انہوں نے جواباً کیا کہا؟ یا رسول اللہ, ہمارا دیا ہوا مال ہمیں واپس نہ ملے, ہماری کوئی طلب نہیں, لیکن جو مال فہ ہے وہ سارا کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیں, یہ ہماری خوشی ہے. یہ ہے وہ بات, یہ ہے وہ بات. کیا فرمایا کہ جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش نہیں پاتے, یعنی مہاجرین کو جو کچھ ملا انصار نے اپنے دل میں کوئی خلش نہیں پائی. آگے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنی جانوں سے ان کو مقدم رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود ان کو اس کی ضرورت بھی ہو. حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے والد تھے, ان کا واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے بطور مہمان. آپ نے اپنے گھروں میں پوچھوایا کہ کچھ ہے جو مہمان کو دیا جا سکے. پتہ چلا کہ جناب ازواج مطہرات کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے جو مہمان کو دیا جا سکے. آپ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس مہمان کو اپنے لیے بطور سعادت اپنے ساتھ لے جائے. حضرت ابو طلحہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں. رسول اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا. اب یہ مہمان گئے حضرت ابو طلحہ کے گھر. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں اور جو کچھ ہمارے گھر میں ہے نا اس میں سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے, جو کچھ ہے ان کو پیش کر دینا ہے. اب بیوی بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور گھر میں ہے ہی کچھ نہیں, تھوڑا سا ہے, وہ بھی بچوں کے لیے ہے. کہا بچوں کو بہلا دو, بہلا کر سلا دو اور مہمان کا اکرام کرو کیونکہ یہ رسول کا مہمان ہے. پیچھے بات گزری وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول مہمان دے تو مہمان کا بھی اکرام کرو.
یہ واقعہ میں سکھاتا ہے رسول مہمان دے تو مہمان کا بھی اکرام کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. حضرت ابو طلحہ نے اپنے گھر میں جو تیار تھا وہ ان کی یعنی بیوی نے بچوں کو سلوا دیا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. اور بیوی نے یہ بات ان سے کہہ رکھی تھی کہ جب کھانا شروع ہو آپ ابتدائی طور پہ ساتھ شریک ہو جانا. جب کھانا شروع ہو تو ہلکا سا کچھ ایسا کر کے کہ چراغ کو ہاتھ لگے, چراغ بجھ جائے اور آپ کھانے میں بس آواز آپ کی شامل رہنی چاہیے, باقی کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں, وہ مہمان ہی کھا لیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, انہوں نے کوئی عمل کیا اور ہاتھ لگایا اور چراغ گر گیا اور وہ بجھ گیا. اب یہ کھانا چلتا رہا. اللہ اکبر. اپنی ضرورت کو پیچھے کیا اور مہمان کو مقدم کیا, اس کی حاجت کو مقدم کیا. رات گزر گئی, صبح نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنا عظیم آدمی ہے یہ. ہاں, اس نے, اس کے گھر والی نے اپنی ضرورت کو پیچھے کیا اور مہمان کو جو کہ رسول کا مہمان تھا اس کو مقدم کیا. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں سے ان کو مقدم رکھتے ہیں خواہ اس کی وہ خود بھی ضرورت پائیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک ضابطہ سمجھایا ہے. فرمایا جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. دیکھیے, شح کا معنی حریص بھی ہوتا ہے, شح کا معنی بخیل بھی ہوتا ہے. یہ جو حریص اور بخیل ہے نا, یہ تقریباً قریب معنی ان کے بنتے ہیں. تھوڑا سا فرق. اور فرق کیا ہے؟ حریص کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہر مال کو پانے کی طلب رکھتا ہو, ہر چیز کو پانے کی طلب رکھتا, بس یہ مل گیا وہ مل جائے, وہ مل گیا وہ مل جائے, وہ مل جائے. یہ حریص ہے. اور بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ ہوتا ہے جو آیا ہوا ہے وہ جائے نہ. وہ حریص وہ ہے کہ جو کہتا ہے کچھ بچے نہ, ہر چیز آ جائے. اور بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جائے کچھ نہ. اب اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شح کا معنی یا حریص اور بخیل کے مجموعے کا نام خود غرضی ہے. بس بندہ خود غرض ہو. اور یہ عام طور پر معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ ایک بری صفت پائی جاتی ہے, وہ ہوتے خود غرض ہیں. جب تک ان کو کسی سے غرض وابستہ ہوتی ہے وہ مائی باپ ہوتے ہیں. جب غرض وابستہ نہ ہو تو پھر منہ بھی نہیں لگاتے. یہ انتہائی بدترین قسم کی صفت ہے, یاد رکھیے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جسے اس خود غرضی سے بچا لیا گیا, جسے حرص سے, بخل سے, ان کے مجموعہ خود غرضی سے بچا لیا گیا. فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہیں. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے تیسرے طبقے کی تعریف فرمائی. نمبر 1 مہاجرین, نمبر 2 انصار, اور نمبر 3 جو مہاجرین اور انصار سے محبت کرنے والے, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں, ان کے اوصاف کو بیان کرنے والے ہوں اور ان کے مشاجرات پر بحث نہ کرنے والے ہوں. والذین جاءوا من بعدهم, اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے, یقولون ربنا, اور دعا ہی کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے, یعنی انصار مہاجرین. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد پیدا نہ ہونے دے. اے اللہ مومنوں کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی نفرت پیدا نہ ہونے دے. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت والا اور مہربان ہے. اس آیت کریمہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف میں تیسرے طبقے کی بخشش کا بھی, تیسرے طبقے کو مال فے کے حقدار ہونے کا بھی جو ہے ذکر فرما دیا. اب اگلے رکوع میں, پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منافقین نے بنو نذیر کو یہ کہا کہ تم نے جانا نہیں, تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر کے لڑیں گے, تمہیں نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر کے نکلیں گے. اب جب ان کا محاصرہ ہوا نا بنو نذیر کا, تو چند دن محاصرہ رہا, یہ منافقین وہاں گئے نہیں. انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ بدبخت ہمیں کس راستے پہ لگا گئے ہیں, ہاں جی, ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے اور آئے نہیں ہماری مدد کے لیے. انہوں نے دروازے کھول دیا, امن طلب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ امن دے دیا کہ تم یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ گے تو تمہیں امن ہے. چنانچہ وہ نکلنے پر رضامند ہو گئے. پر اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے ان منافقین کی. فرمایا یہ منافقین شیطان کی طرح ہیں کہ شیطان انسان کو بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں اور اس کو گمراہ کرتا ہے. جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے انی بری, بھائی میں تجھ سے بری ہو گیا ہوں, تو جانے تیرا کام جانے. یہی کام منافقین نے بھی ان کے ساتھ کیا, ان نذیر کے ساتھ. پہلے ان کو سبز باغ دکھائے, حضور کی مخالفت میں ان سے کلمات کہلائے اور جواب سخت دلوایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم جانے والے نہیں ان کے کہنے پر, تو یہ پیچھے آ گیا. یہ سارا تذکرہ اب پورے رکوع کا صرف ترجمہ پڑھیں گے, بات سمجھ آ جائے گی. الم تر الی الذین نافقوا, کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا, یعنی آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا کہ جو اپنے کافر بھائیوں سے, یقولون لاخوانہم الذین کفروا, جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں کہا کرتے ہیں, کیا کہا کرتے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم,
کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، بس ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے ظاہر کر دیا. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی یہ مدد کریں گے نہیں. اور ایسے ہی ہوا. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو مدد نہ ملے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ منافقین کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کی بات پر ان کو یقین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر مرئی امر ہے، نظر نہیں آتا. لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو کچھ ہونا ہے نا وہ ان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اور خوف نسبت اللہ کے زیادہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے، کافر جو ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ باطن کو اور آخرت کو دیکھتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اسی کی طرف اشارہ فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی انجام کار سے واقف نہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، فرمایا کہ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، ہاں مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر. یعنی اگر تم سے لڑائی کی بات آئے گی بھی تو یہ قلعوں میں بند ہو جائیں گے یا دیواروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یعنی آمنے سامنے دو بدو نہیں ہو سکتے. اور اس وقت تک یہود یہ مطلب یہود اور منافقین سب کی بات ہو رہی ہے، یہ سب مل کر کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے جنگ نہیں لڑی. دیکھیے غزوہ خیبر ہوا تو یہ قلعوں میں تھے، بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا قلعوں میں تھے، یعنی یہ سامنے دو بدو نہیں آئے جیسا کہ مشرکین دو بدو آئے، کیونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے وہ بٹھایا کیسے؟ مشرکین کے ذریعے سے. مشرکین کو بدر میں، مشرکین کو احد میں شکست دلوا کر کے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. اب یہ ریشہ دوانیاں کرتے تھے، سازشیں تو کر سکتے تھے، لیکن سامنے آ کر کے لڑائی، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. فرمایا بأسهم بینہم شدید، ان کا آپس میں بڑا رعب ہے. کیا معنی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر خود لڑیں تو بڑی سخت خون ریز لڑائیاں لڑتے ہیں. اور یہ پہلے ہمارے سامنے کئی تاریخیں، اوس اور حضرت کو دیکھ لیجیے، بنو نذیر بنو قریظہ کو دیکھ لیجیے، یہ آپس میں بڑے لڑائیاں لڑتے تھے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف بات آ جائے پھر یہ لڑ نہیں، یعنی مل کر بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، ایک خاندان ہے، ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، لیکن قلوبهم شتى، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا مطلب یہ کہ یہ تمہارے حوالے سے آپس میں اگرچہ بظاہر ایک نظر آتے ہیں لیکن ایک کر کے لڑ نہیں سکتے. اور یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب مسلمانوں میں ایمان مضبوط تھا. جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا غلبہ اس لیے تھا کہ وہ مومن تھے. اب چونکہ ایمان کمزور ہو گیا تو کافر غالب آ گیا. تو کافر کا غلبہ اصل میں وہ کفر کا غلبہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. وہ غالب آئے ہی اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے. اگر ہم آج بھی ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور ہماری قوت مضبوط ہو جائے تو کافر ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں کا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، مطلب کفار. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. یعنی بدر میں احد میں شکست کھا چکے ہیں، ابھی بس ان کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے. کمثل الشیطان، نمبر 2 ان کی مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، یعنی شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. فلما کفر، جب وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ انکاری ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو کہنے لگتا ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. یہ ہے شیطان، پہلے گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتے وقت اللہ سے ڈر نہیں لگتا، جب گمراہ کر چکا ہوتا ہے پھر کہتا ہے بھائی تو جا، اب تو جان، تیرا رب جانے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہی کام کافر نے بدر میں کیا. سرداران مکہ کو لے جاتا رہا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے یعنی انسانی صورت میں آیا تھا، ایک ہاتھ میں ابو جہل کو پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں کسی اور سردار کو پکڑا ہوا تھا، اور ایسے غرور کے ساتھ اکڑ کر کے چل رہا تھا. جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، کیونکہ وہ فرشتوں کو تو جانتا تھا، اس نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے جب دیکھا نا تو آہستہ سے ان کا ہاتھ چھوڑا اور قدموں کو پیچھے کیا. انہوں نے کہا شیخ کدھر؟ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، شیطان نے ان کا ہاتھ پکڑا، شیطان نے چھوڑ دیا، کیونکہ شیطان تو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور نبی جن کا ہاتھ پکڑ لے وہ ہدایت کے لیے بلاتا ہے، اور نبی جن کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ان کو چھوڑتا نہیں.
نبی نے ابو بکر و عمر دونوں کا ہاتھ پکڑا، حجرے سے باہر آئے، کہا ہاکذا ندخل فی الجنہ، لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں الفاظ یہ ہیں ہاکذا ندخل فی الجنہ، ہم اسی طرح جنت میں بھی داخل ہوں گے، قبر میں بھی اسی طرح، برزخ میں بھی اسی طرح، اور جنت میں بھی۔ اور برزخ کو تو ہم نے دیکھ لیا، محشر میں یا جنت میں وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا ہر فرمان سچا ہے۔ پہلا معاملہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ رسول ہیں، رسول کے ساتھ ابو بکر عمر برزخ کی زندگی میں جنت کے اندر موجود ہے۔ چلیے، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون دونوں؟ شیطان بھی اور جن کو شیطان نے گمراہ کیا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ اپنی جان پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت پیدا کر رہے ہیں اہل ایمان کے دل میں کہ اے ایمان والو، انجام تم نے دیکھ لیا منافقین کا، انجام تم نے دیکھ لیا مشرکین کا، یہود کا، ان تمام لوگوں کا، کیسے کیسے اللہ نے ان کے دل میں اپنا رعب ڈالا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا، اس لیے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سنو، آخرت کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے تیاری۔ یہاں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی بات جو کی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل میں تقوی نہیں تھا۔ یہاں تقوی اختیار کرنے کے لیے جو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم سب لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا۔ اب یہ صراط مستقیم ہی تو ہے نماز، لیکن پھر بھی کیوں کہتے ہیں؟ استقامت کے لیے۔ وہ اللہ نے یہاں پر صحابہ کو کہا استقامت کا مظاہرہ کرو فکر آخرت کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو، چاہے وہ صحابی ہے غیر صحابی، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کا سامان وہی ہے، انسان کا مال وہی ہے، انسان کے اعمال وہی ہیں جو آخرت میں کام آئے۔ اگر آخرت میں کام نہیں آئیں گے تو وہ نہ اعمال ہیں، نہ مال ہے، نہ کچھ اور ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، مشرکین کی طرف، یہود کی طرف، منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو وہ بھول گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلا، ضابطہ یہ ہوا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہوگا نا تو وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانے گا۔ جس آدمی کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ نفع نقصان کے بغیر زندگی گزارے گا، اور یقیناً جس نے یہ جانوروں والی زندگی گزاری اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ نہیں۔ اب سمجھ بات؟ آگے چلیں۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ جو خدا کو بھول گئے، انہوں نے گویا خود کو بلا دیا، فرمایا یہ لوگ کیا ہیں؟ بد کردار لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ بد کردار ہیں، پہلے والے تقوی والے ہیں، اب تقوی والے جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھائے گی۔ فرمایا دوزخ اور جنت والے برابر نہیں، اہل جنت تو وہ ہیں کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہ جنت کا جہنم کا راستہ دکھاتا کون ہے؟ کس ذریعے سے ہمیں جنت کا راستہ مل رہا ہے، کس ذریعے سے جہنم کا راستہ مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ذریعہ میں نے قرآن بنایا ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا جنت والا راستہ کیا ہے، جہنم والا راستہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اور وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ معنی یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر خشیت الہی کے ایسے ایسے اسباب، ذرائع، احکامات اور معاملات اور احکامات اور امثال اور عبرتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کی کسی ایک مثال سے بھی، کسی ایک واقعے سے بھی، کسی ایک حکم سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہے، نجات پانا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ پھر تو تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں پورا کا پورا قرآن ملا ہے، پورا کا پورا قرآن تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے فرمایا یہ خشیت الہی کا ایسا موجزن دریا ہے کہ اگر اس کے بوجھ کو، اس کے وزن کو، اللہ تبارک روحانی وزن کو اگر اللہ کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تو پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہ تھام سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے اندر اتنے ایسے ایسے احکامات موجود ہیں۔ وہ احکامات کے اندر مشکلات ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے مشکل کے بعد ہی فإن مع العسر یسرا، مشکل کے بعد ہی کیا آ جاتی ہے؟ آسانی آتی ہے۔ هو اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہاں صفاتی نام لے کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی حمد و ستائش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں اپنے مختلف جو صفاتی نام ہیں ان کو ذکر کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کے حوالے سے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، جو شخص صبح دن کا آغاز ہونے سے پہلے یہ آیات کریمہ 3 دفعہ پڑھتا ہے اس ترتیب سے کہ پہلے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
3 دفعہ پڑھے گا، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد ان آیات کو 3 دفعہ پڑھے، صبح پڑھے گا تو دن بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اور اگر حدیث میں آتا ہے اگر دن بھر میں دن کے کسی لمحے میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ بخشش کے فیصلے ہیں۔ اور اگر رات کے وقت یہ آیات کریمہ اسی ترتیب سے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھے، تعوذ پڑھے، اور پھر 3 دفعہ یہ آیات کریمہ پڑھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 فرشتے پوری رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ، یعنی جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیے واللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادۃ، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ کا جاننے والا، اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ بھائی پوشیدہ میرے آپ کے نزدیک، مخلوق کے سامنے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہر ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن جو دنیا میں مومن کافر سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے، الرحیم جو قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ حقیقی ہے، القدوس پاک ذات ہے، السلام سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز غالب ہے، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، فرمایا وہی اللہ ہے جو خالق ہے، بارئ ہے، المصور ہے۔ دیکھیں خالق، بارئ، مصور، یہ تینوں کا معنی ہے بنانے والا، تینوں کا معنی کیا ہے؟ بنانے والا۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، الخالق ایسا بنانے والا جو چیزوں کو ابتدا میں تیار کرتا ہو، یعنی چیز کا وجود نہ ہو، وجود بخشنے والا الخالق۔ البارئ اس وجود شے کو دوسری شکل میں ڈالنے والا۔ میں بھی اس کی ایک مثال بلا تمثیل ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا۔ المصور جو اس کے بعد نقش و نگار کرنے والا ہے۔ مثال کے طور دیکھیے ایک لوہا ہے نا، ایک آدمی لوہا پکڑتا ہے، اس لوہے کو ظاہر وہ کاریگر ہے، وہ لوہے کو پکڑتا ہے، اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرتا ہے، کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد اس کو اس لوہے کو مختلف شکلوں میں جوڑتا ہے۔ اب یہ ایک صفت ہو گئی لوہے کو اٹھانے کی، دوسری صفت ہو گئی لوہے کی شکلوں کو جوڑنے کی، یا لوہے کو مختلف شکلوں میں جوڑنے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ ان مختلف شکلوں سے اب ایک اور چیز کو تیار کرنا۔ مثال کے طور پر انجن بنا لیتا ہے، گاڑی بنا لیتا ہے۔ اب یہ جو گاڑی ہے، یہ گاڑی بنیادی طور پر ایسی تیار نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پیچھے لوہے کو مختلف شکلوں میں کاٹا گیا اور لوہے کو پہلے اٹھایا گیا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو بنیادی طور پر لوہے کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مختلف چیزوں کو، مختلف مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مادے کو بنیادی طور پہ پیدا کرنے والا، پھر اس مادے کو مختلف شکلوں سے مرکب کر کے پھر ایک صورت بنانے والا۔ جیسا کہ انسان کو آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، ان چاروں عناصر سے مرکب کی، پہلے ان چاروں چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدا کر کے ان کو مرکب کیا، مرکب کرنے کے بعد نفخت فیہ من روحی، میں نے روح پھونکی۔ اب سمجھائی؟ الخالق پہلے مادہ تیار کرنے والا، البارئ چیزوں کو ترکیب دینے والا، مختلف چیزوں کو، اور المصور پھر اس کے بعد اس میں صورت بنانے والا، جیسا کہ اللہ انسان کی صورت بناتے یا اور چیزوں کی۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں سب ہی اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، سبھی چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اے انسان تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔